آلہ طیبین طاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ عزاداران مظلوم کربلا، نبی پاک کی یہ واضح حدیث ہے۔ نبی نے یہ کہا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ چراغ روشنی کرتا ہے، چراغ کا کام روشنی کرنا ہے، اور چور یہ چاہتے ہیں کہ چراغ نہ ہو تو ہم اس کا فائدہ لے کر چوری کر دیں۔ چراغ روشنی ہوتی ہے اور حسین کیا ہے؟ اس امت کے لیے روشنی ہے۔ حسین اس امت کے لیے روشنی ہے۔ تو یہ صاف واضح ہے، جو حسین کی صدا کو پسند نہیں کرتے وہ اس امت کو کے چور ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حسین کی صدا نہ ہو تو ہم اس امت سے راہ نجات چرا لیں، مگر انہیں یہ پتہ نہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب حسین نے کربلا میں اللہ کی ذات کے لیے اپنا پورا خاندان قربان کر لیا تو اللہ نے حسین سے وعدہ کیا، اے حسین اب میری ذمہ داری ہے کہ جب تک قیامت تک میری مخلوق رہے گی تو تیرا نام رہے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا ہوں گے کربلا کے بعد۔ اگر کوئی سنی ہو تو وہ کربلا کے سے پہلے ہوگا، اگر کوئی کسی فرقے سے ہے تو وہ کربلا سے پہلے ہوگا، مگر کربلا نے اس مخلوق کو دو فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک فرقے کا نام حسینیت ہے اور دوسرے فرقے کا نام یزیدیت ہے۔ جیسے ہی محرم آتا ہے حسینی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حسین کے قافلے میں جا کر خود کو حسینی ثابت کرنا ہے، اور یزیدی یہ کرتا ہے حسین کے قافلے کو روک کر یہ بتاتا ہے کہ میرا تعلق اس وقت کے یزید سے ہے، میرا تعلق اس وقت یزید سے ہے۔ تو یہ پیغام اب عام ہو گیا ہے کہ جو بھی جس مسلک سے واسطہ رکھتا ہے اگر حسینیت میں آئے گا تو اسے نجات بھی ملے گی، حسینیت میں آئے گا تو اسے ہدایت بھی ملے گی، حسینیت میں آئے گا تو اسے جنت بھی ملے گی، حسینیت میں آئے گا تو اسے عزت بھی ملے گی، حسینیت میں آئے گا تو اسے غیرت بھی ملے گی، حسینیت میں آئے گا تو اسے اپنی ماں سمجھ میں آئے گی، بہن سمجھ میں آئے گی۔ اگر تم حسینیت کا راستہ روکنا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو جس دن آپ نے حسین کا نام بند کروایا یہ تم میں طاقت نہیں، مگر تم یہ ثابت کرو گے کہ تمہارے گھر میں ماں نہ ہوگی۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو یاد رکھو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے قرآن میں، فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا۔ اب میں ان حافظ قرآن سے پوچھتا ہوں، بتاؤ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی تھی؟ کون تھا جو بزم رسول میں بیٹھا بھی تھا؟ پھر رسول نے فیصلہ سنایا، اس فیصلے کے سامنے اس نے اپنا اظہار کیا تو اللہ نے کہا میرا حبیب یہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک تیرے دیے ہوئے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو رسول نے کون سا فیصلہ دیا؟ رسول نے فیصلہ دیا کہ علی تمہارا مولا ہے، حسین تمہاری نجات ہے۔
حسین تمہاری نجات ہے، علی تمہارا مولا ہے، حسین تمہاری نجات ہے، علی تمہارا علی 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 تو پھر قرآن نے پکارا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو، اے خود کو مسلمان کہنے والو، اے نبی کی امت کہلانے والو، یاد رکھو جب تک تم سچوں کے ساتھ نہ رہو گے تو ایمان ثابت نہیں ہوگا۔ اب یہ بھی ہمیں بتانا پڑے گا کہ نبی کے سچے کون ہیں، جا کے مباہلہ میں پڑھ لے، سب مولویوں نے اقرار کیا ہے کہ جن کو نبی نے سچا کہا تھا وہ علی تھا، جس کو نبی نے سچا کہا تھا وہ فاطمہ تھی، جس کو نبی نے سچا کہا تھا وہ حسن تھا، جس کو نبی نے سچا کہا تھا وہ حسین تھا۔ اب اپنے حجرے میں نبی نے کسی کو سچا نہیں بنایا، میدان مباہلہ میں لے کر نبی نے کہا خبردار اگر ان کا مقابلہ کرو گے تو پھر جھوٹے کہلاؤ گے۔ اب مجھے بتاؤ علی کا مقابلہ کون اونٹ پر آ کر حسن کا مقابلہ کس نے کیا، حسین کا مقابلہ کس نے کیا؟ تو رسول نے صحابہ کے سامنے کہا تھا یہ علی کیا ہے، برز الایمان کلہ الی الکل کفر، علی ہے کل ایمان۔ اب میں نہیں بتاؤں گا، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ کون کب کس وقت علی کے مقابلے میں آیا۔ کون؟ تو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں، یزید والے نہیں۔ ہمارا یا حسین کرنا بتاتا ہے کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے، اور حسین عام ہستی نہیں جو مہر نبوت کا سوار ہے۔ جو کہنے والے نے یہ کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے تو اس کو فوراً رسول نے جواب دیا۔ رسول نے کیا جواب دیا؟ کنجوسی نہیں کرو، یہ نہیں کہتے کہ کتنے اچھے سوار ہیں۔ اور حسین اس ہستی کا نام ہے جس ہستی کے فعل سے ذکر خدا بند ہو گیا۔ مسجد نبوی ہے، سجدے میں ہے صاحب معراج، اور نماز ہے مومن کی معراج، اور صاحب معراج کی معراج ہے حسین۔ صاحب معراج کی معراج ہے حسین۔ جب حسین نبی کے سجدے کی حالت میں مونڈوں پر سوار ہو گیا تو اب اللہ نے کہا میرا محبوب اس وقت تک سر سجدے سے نہ اٹھانا جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اترے۔ تو یہ درس ہے تمہارے لیے، یہ سنت نبی ہے تمہارے لیے۔ جب تک حسین کا ذکر جاری ہے، جب تک حسین کا ذکر جاری ہے تو تمہیں کسی دوسری طرف توجہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے رسول کی توجہ حسین کی طرف کر کے بتایا جس کی توجہ حسین کی طرف ہوگی اسی کی عبادت قبول ہوگی۔ بس آزادارو، یہ وہ حسین ہے جس
اس نے اپنا پورا خاندان کربلا میں دے دیا۔ مسلمانوں، میرے صرف 3 سوال ہیں ان سے، جو کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں، شیعہ روتے کیوں ہیں۔ مسلمانوں، اگر تم رسول پر کلمہ پڑھتے ہو تو ان 3 سوالوں کا جواب دو۔ پہلی، شریف ترین باپ کی بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ مسلمانوں، مجھے بتاؤ اس کے پہلو پہ ہاتھ کیوں ہے؟ عزادارو، دوسری شریف ترین باپ کی بیٹی ہے زینب بنت علی۔ مسلمانوں، اس کا کیا جرم تھا؟ کربلا کے بعد شام کے بازار میں دربار میں پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے کیوں ہیں؟ مسلمانوں، میرا تیسرا سوال یہ ہے آپ سے، بتاؤ حسین کی شریف بیٹی سکینہ بنت الحسین کیا جرم تھا کہ اس کے کان زخمی ہیں، غال زخمی ہے، اور اس پر اتنا ظلم کیا گیا کہ اپنے بھائی سجاد سے کہتی رہی، سجاد بھائی شمر کو کہ مجھے تازیہ نہ ادھر نہ مارے ادھر مارے۔ عزاداروں، مجھ سے پوچھو، ہاتھ بندھے تھے جب تازیہ نہ ظالم مارتے تھے تو کس سے دفاع کرتی تھی بی بی؟ عزاداروں، جب بی بی کی شہادت ہوئی نا، شام کی عورتوں نے پوچھا، اے سجاد اس کو کوئی بیماری تھی جو اس کے غال نیلے ہو گئے ہیں؟ مولا سجاد نے کہا، نہیں میری بہن بیمار نہیں تھی، کربلا سے شام تک شمر نے جو تماچے مارے ہیں اس وجہ سے۔ یا حسین، یا حسین۔